السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، ایک دوسرے سے قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے، لیکن جو بندہ اس ارادے سے قرض لیتا ہے کہ میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، میں نے وقت پر اس قرض کو واپس کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ قرض لیتا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ میں نے اس کی واپسی کوئی نہیں کرنی، میں نے یہ واپس نہیں لوٹانا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہوتی اس کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد نہیں فرماتے جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ قرض کی ادائیگی کے قابل ہے، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، آج کل پرسوں تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا انسان ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا قرض لیے بیٹھے ہوں اور واپسی کا وقت بھی ہو چکا ہو اور ہم ان ظالموں میں شریک ہو رہے ہوں جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ قرض لیتا ہے، واپسی کا ارادہ رکھتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معاونت ہوتی ہے، اور وہ بندہ فقیر ہوتے ہوئے بھی، ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنا قرض واپس کر پاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو قرض لینے میں تساہل نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک سے قرض لے لیا، بلا وجہ کوئی چیز پسند آ گئی تو قرض لے کے وہ خرید لی، کہیں کوئی آفر چل رہی تھی تو قرض لے کے وہ وہاں پہ اس میں شریک ہو گئے، کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی تھی کوئی خاص، لیکن بس پسند آ گئی تو لوگوں سے قرض لیا، اس میں شریک ہو گئے۔ اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے، بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر بہت ضرورت ہو اور قرض لے لیا جائے اور پھر انسان واپسی کا ارادہ رکھتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم ان کلمات کا اہتمام کرو گے تو تمہارے اوپر صغیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ادائیگی کا اہتمام فرما دیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا قرض نہیں، بہت بڑا قرض۔ اگر کوئی انسان قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے لیکن وہ ادائیگی کی نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ اور وہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ حرام سے بچا کر حلال کو میرے لیے کافی کر دے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ ہر ایک سے مستغنی کر دے، ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ تو یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین یقیناً اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں اور اس کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، اور جو بندے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو انہیں کثرت کے ساتھ یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہیے اور قرض کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔